پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد 9 ہجری میں اللہ پاک نے حج کو امت مسلمہ پر فرض قرار دے دیا، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا حج جو ایمان والوں کے لیے آپ نے اعلان فرمایا، اور اس کے لیے خصوصاً جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں مسلمانوں کی چھوٹی سی تعداد آپ نے بھیج دیا۔ فرمایا قیامت تک کے صاحب نصاب جو اس تک وسعت اور طاقت رکھتا ہو اس کے اوپر حج کو فرض قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد اگلے سال سن 10 ہجری میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما لیا، اور یہ بالکل آپ کے دنیا سے جانے کے تقریباً 90 دن پہلے اللہ پاک نے آپ کو کہا کہ اب آپ نے حج کرنا ہے، اور آپ نے علل اعلان گلی کوچوں میں بھی مسجد نبوی سے بھی اعلان ہوتے ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا شاید کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ میری ملاقات نہ ہو۔ فرماتے جوگ در جوگ آپ کے ساتھ وہ لوگ ملتے رہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے تو 1,20,000 سے زیادہ تعداد بتائی کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت وہ مل کر مدینہ منورہ کے آس پاس لوگ ملتے رہے، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل ہوتے رہے اور جانے لگے۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں۔ 25 ذی قعدہ سے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے، اور آپ بیر علی سے مسجد ذوالحلیفہ جس کو کہا جاتا ہے اور اسی کے قریب بیر علی ہے، فرماتے وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور آپ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ اب حج کے اوپر جب آپ گئے اس میں آپ نے چند وہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے امت کو تعلیم دیتے ہوئے اس کے چند اقتباسات آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرماتے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر یہ آپ نے خود ارشاد فرمائے، آپ نے بڑی بڑی تعلیم عطا فرمائی۔ محدثین تو یہاں پر فرماتے ہیں آپ نے پورے دین کا خلاصہ بیان فرمائی چند خطبات میں، اس کو علماء نے جمع بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم اموالکم حرام وَأَرَارَازَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے فرمایا یہ آج کون سا دن ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانے لگے اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے فرمایا ہمارے دل میں یہ بات تھی شاید اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہم نے خاموشی اختیار فرمائی، ہم نے صرف یہی جملہ فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کافی دیر تک خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا آیا آج وہ دن نہیں جس میں وہ جانور کو ذبح کر دیا جائے؟ ہم نے فرمایا کہ ضرور یوم نحر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ فرمایا ہم نے جواب میں کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ ہم نے فرمایا ہم نے دل میں یہ بات کہی شاید آپ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیر تک خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا آیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ ہم نے اس کی تصدیق فرما لی۔ پھر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ فرمایا ہم نے جواب میں یہی جملہ ارشاد فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ کافی دیر تک خاموش رہے، سکوت اختیار فرمائی آپ نے۔ پھر آپ نے فرمایا بلد الحرام، یہ آیا عزت والا شہر نہیں ہے؟ ہم نے جواب میں ارشاد فرمایا جس طرح کہ مہینہ بہتر عزت والا، دن بہتر والا، شہر بہتر والا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے ان دماءکم اموالکم اعراضکم کحرمت یومکم ھذا، بڑی عجیب تعلیم دی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا کہ مخلوق خدا کے ساتھ رہنے کے بارے میں ضابطہ قانون ذکر فرمایا، بڑے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اپنے مخلوق کے ساتھ آپ کے معاملات پیش آئیں گے، خواہ وہ معاشرتی زندگی ہو، خواہ وہ گھریلو زندگی ہو، آپ کو وہ ملازمت والی زندگی ہو،
وہ کام کاج والی آپ کے کاروباری زندگی ہو، سب کے بارے میں ایک اصول ضابطہ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ان دماءکم و اموالکم اعراضکم، تمہاری اموال بھی، تمہارے مال بھی، تمہاری وہ عزت آبرو بھی، اسی طرح تمہارے ایک دوسرے کے اوپر محرم حرام قرار دیا گیا، فرمایا عزت والے قرار دے دیا۔ جس طرح کہ یہ دن بڑی عزت والا ہے، شرافت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ عزت والا ہے، جس طرح یہ مقام عزت والا ہے۔ اب یہ کہ دوسرے کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلنا، اس کے مال کے ساتھ کھیلنا حرام قرار دیے قیامت کے دن تک۔ اب اگر دیکھا جائے انہی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، چغلی کے ذریعے سے، غیبتوں کے ذریعے سے، بہتان الزام تراشیوں کے ذریعے سے۔ اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمایا کہ جس طرح کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، عزت والا دن ہے، عزت والا مقام ہے، فرمایا اس طرح تمہاری جان مال آبرو بھی ایک دوسرے کی وہ یہ عزت والے اللہ پاک نے رکھ دی ہیں۔ حرام قرار دی کسی کی عزت و مال کو بغیر اس کے اجازت کے آپ لینا، کسی کی عزت کو اچھالنا، فرمایا حرام قرار دے دیا گیا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا الا واستعصوا بالنساء خیرا منہن، الا واستعصوا بالنساء خیرا منہن، آپ نے اپنے ماتحتوں کے بارے میں بھی اصول ذکر فرمایا۔ اگر آپ بڑے مقام پر ہو، آپ نے اپنے گھر کے وہ سربراہ ہو، آپ کسی مقام کے والی حاکم ہو، آپ کے اصول فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبردار عورتوں کے ساتھ آپ نے بلائی کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ بلائی کرنا ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت سے زمانے ابتدائی اسلام میں بھی عورتوں کے ساتھ بڑے عجیب و قانون سازی تھی، بڑے عجیب وہ معاملہ تھا، لوگوں کا بڑے عجیب قسم کا معاملہ تھا۔ اگر اس کے بیچارہ کو وہ عورت کا وہ شور فوت ہو جائے، الگ اس کے لیے قانون ضابطہ تھا، اس کو الگ بند کوٹری میں بند کر دیا جاتا، اس کے ساتھ کھانا پینا وہ حرام ہو جاتا۔ اسی طرح وہ اگر اس کے ماہواری کے ایام شروع ہو جاتے تب بھی اس کے ساتھ کھانا پینا بند تھا۔ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام سے آخر تک آپ نے دنیا سے جانے کے وقت تک عورتوں کے حقوق آپ نے ذکر فرمائے، پھر خصوصاً فرمائے الا واستعصوا بالنساء خیرا منہن، خبردار میری نصیحت ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں، خصوصاً عورتوں کے بارے میں بلائی سے کام لو، بلائی سے کام لو۔ یہ الگ ضابطہ قانون آپ نے خاندانی معاشرتی زندگی کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اب عبادات کے بارے میں فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے پر ایک خطبے میں آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم۔ بڑے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی پر محدثین فرماتے ہیں آپ نے دین کا پورا خلاصہ ان خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو کائنات کے لوگ اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ پاک سے، جلوت میں ہو خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو جماعت میں ہو، ہر لوگوں کے ساتھ ہو، معاشرتی زندگی اختیار کرنے والے ہو، انفرادی زندگی میں ہو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ پھر فرمایا صلوا خمسکم، 5 وقت نماز کی ادائیگی کرو، وصوموا شہرکم، اپنے مہینے رمضان مبارک کے مہینے کے روزہ رکھا کرو، وادوا زکاة اموالکم، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا امراءکم، اپنے حاکموں کو اپنے امیروں کی اطاعت کرو جب تک کہ وہ کتاب اللہ کی مخالفت نہ کرے۔ پھر فرمایا یہ مذکورہ کام کرنے سے، یہ مذکورہ اعمال کرنے سے، مذکورہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چند وہ خطبے آپ نے ارشاد فرمائے۔ بعض محدثین نے فرمایا 4 خطبے تھے آپ کے، اور آپ فرمائے عرفہ کے خطبے کے علاوہ، عرفات میں جو آپ خطبہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ 3 خطبے آپ نے ارشاد فرمائے۔ بعض نے فرمائے 4 خطبے آپ نے ارشاد فرمائے۔ اس کا خلاصہ یہ ذکر فرمایا کہ چند یہ باتیں آپ نے ذکر فرمائی۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا ایک موقع پر کہ جاہلیت کا وہ جو سود تھا، سود آتا رہا، وہ آج کے دن سے قیامت کے دن تک
صبح تک میں نے اپنے پاؤں رون لیا، اپنے پاؤں کے نیچے اس کو رون دیا گیا، سود آج کے بعد ختم ہے۔ سب سے پہلے جو حضرت عباس میرے چچا کا لوگوں کے اوپر سودی معاملہ تھا، بڑی انتہائی اعلیٰ سطح پر ان کے سودی لین دین تھا، فرمایا سود کو ختم کرتا ہوں، ہاں اصل رقم ہے وہ آپ نے اس کو واپس کرنا ہے، لیکن سودی جو رقم آپ نے دینا ہے وہ فرمایا حرام قرار دیا گیا۔ پھر آپ نے ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت کی تمام کے تمام رسومات اس کو پامال کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور اسی طرح زمانے جاہلیت کے سود کے علاوہ جو رسم و رواج تھے خصوصاً عورتوں کے معاملے میں فرمایا اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو، پھر آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ پاک کا قرآن کریم ہے، فرمایا دوسرا میرے خاندان والے اہل بیت ہے، یعنی کیا اللہ کی کتاب اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا اسی کو آپ پلے باندھ لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، فرمایا کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدردانی فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔